الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ۔ آج ہم تذکرۃ الاولیاء کتاب سے انشاءاللہ حضرت مالک بن دینار پیج نمبر 41 سے گجراتی میں جو ہے اس کے اندر سے آج ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حالات و مناقب مختصر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تعارف آپ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی زمانے کے ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش آپ کے والد کے غلامی کے دور میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا، یعنی کہ آپ کے والد صاحب کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے اگرچہ آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشمہ ہیں، اور کرامات و ریاضات کے اعتبار سے آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ دینار کی وجہ تسمیہ: ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور مزدار میں یعنی کہ سمندر میں بیچ میں پہنچ کر جب ملاح نے، یعنی کہ کشتی کا جو ڈرائیور تھا، یعنی یہ کشتی جو چلانے والا تھا ملاح، اس نے آپ سے کرایہ طلب کیا، یعنی مانگا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا ڈانٹا کہ آپ کو غشی آ گئی، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا مگر اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئی، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ خود غرضی و اخلاص میں فرق: آپ نہایت حسین و جمیل اور بہت طاقتور تھے اور دمشق میں قیام فرماتے تھے، اور حضرت معاویہ رحمۃ اللہ تعالی کی تیار کی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف پر اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازوں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہر وقت مسجد میں نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر 1 سال کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو غیبی آواز آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر بہت رنج ہوا، شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے دل کو ریا دکھاوے سے پاک کر کے خلوص و نیت کے ساتھ ایک رات عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور انتظامی معاملات اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد مجمع متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم آپس میں متفقانہ فیصلے کہ آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں 1 سال تک دکھلاوے والی عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں سچے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ اب متولی رہنا قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دنیا کی حقیقت: بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی ایک لوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا پیغام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کو پہنچایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، اس لیے طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور آنکھوں سے دیکھ کر گواہوں نے بتایا کہ آپ نرگس کی شاخ کے آپ کو پنکھا جھیل رہا ہے، یعنی کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے، یعنی کہ نرگس کے پھول کی جو شاخ آتی ہے اس سے آپ کو پنکھا دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے۔
تکلیف کا انجام راحت ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جہاد میں شریک ہونے کی تمنا کرتا ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو اس کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک رات یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہیں آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ غیبی آواز سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، آج اگر تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کافر لوگ تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت غیر مرتبہ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کیفیت ولایت: کسی ملحد بے دین سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈالوائے جائے اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر خیال کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں حق پر ہیں، لیکن آپ نے رنجیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ آواز آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی ہی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ اکیلا آگ میں ہاتھ ڈالتا تو یقیناً جل جاتا۔ ایک مرتبہ آپ سخت بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کی بنا پر بہت ہی تکلیف سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اتنے کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیری ہو گئی اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی وجہ سے اس کے ہاتھ کٹا کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا پڑوسی تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے اس کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کی ظلم و زیادتی کی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ غیبی آواز سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز سے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کرنے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، یعنی کہ سب سامان خیرات کر کے ایسے راستے کے اوپر چلا گیا جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی خوشنودی صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی خوشی کے خلاف کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا کمرہ یہودی کے دروازے سے ملا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت زمانے تک وہ یہ کام کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پرنالے سے جو گندگیاں گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ
جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ضبط نفس: آپ برسوں تک کھٹی یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو سوکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پرچے خرید کر چلے، لیکن قصائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیج دیا کہ دیکھو کہ آپ گوشت کو کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے ہمیشہ کی نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ مثل میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے ہو بہو قصائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا۔ لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتے تک مسلسل روزہ رکھے۔ چنانچہ نفس کی خواہش کو ختم کرنے کے لیے 1 ہفتہ تک روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجور خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے پہلے ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو پہچان کر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کہیں کھا لیتا تو نہ معلوم کافروں سے بھی زیادہ برا میرا انجام ہوتا۔ لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی بھی کھجور کا نام بھی نہیں لوں گا۔ گناہوں کا اثر: آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہ چونکہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار ضد کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور جب آپ اپنا عصا، لاٹھی اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھ کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ خود کود کر نکلنے کی کوشش میں ہے اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہے، یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ خوف خدا:
ایک مرتبہ حضرت جعفر بن سلیمان آپ کے ساتھ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ یا لبیک یعنی کہ لا لبیک، میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب پریشان ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ اتنے عاجزی بھرے کلمات کہتے تھے، اور آپ رات میں بالکل آرام نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک دن جب آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیا کرے تو بہتر ہے، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ سعادت کی دولت کہیں مجھے سوتا ہوا دیکھ کر واپس نہ جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں، اللہ کی پناہ۔ یہ بھی آپ کی عاجزی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ آواز لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر برا کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ عاجزی تھی۔ خود شناسی۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی ذرا بھی خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی اچھا یا برا کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ زیادتی کرنے والا پایا، لہٰذا لوگ چاہے مجھے اچھا کہیں یا برا، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اقوال ذری۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ دنیا والے تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں اچھے رنگ والا اور باطن میں بے مزہ ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے اسی لیے بچنا بہتر ہے کہ رسم اس نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ کچھ علماء سے فرمایا کہ جو لغو باتیں زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں اور عبادت کم، اس کا علم قلیل تھوڑا ہے، قلب اندھا اور عمر بیکار ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ فولادی عصا لاٹھی لے کر زمین پر چلو اور ہر نئی اور عبرت انگیز چیز کو تلاش کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت اور نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائے اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، یعنی غور و فکر سے ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، دن ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور توریت میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی صحیفوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول نعمت تو یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور دوسری نعمت یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اور فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب پسندیدہ خیال کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذات سے اس کو خالی کر دیتا ہوں، اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دھوکہ دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے زندگی کی آخری گھڑی میں آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو حشر کے عذاب سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گنہگار تھا، لیکن صرف اس اچھی خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ صبر کا پھل۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالی کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار پہلے جنت میں پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آج آپ کو بہت اچھی باتیں ماشاءاللہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے سننے کا موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں جیسے ان کی مزار پاک کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے ایک بہت ہی پیارے عالم دین نے ان کی بہت ہی پیاری طریقے سے سیرت بنائی ہے، اس کی بھی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، اور ان کی روزے کی جو کہاں ہے وہ نیچے وہ بھی انشاءاللہ لکھ دوں گا، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں۔ اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے و طفیل تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ دنیا کی لذات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں مشروف کرے، اور سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا خیر میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔